بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم نے پہلے آپ نے اسی بنیاد کو یاد رکھنا ہے تاکہ اگلا سبق سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو کہ تنازع فعلان کہتے کس کو ہیں کہ دو فعل آ جائیں اور ان کے بعد ایک اسم ہو اور وہ دونوں فعل چاہیں کہ یہ اسم ہمارا معمول بن جائے۔ اب اس کی ٹوٹل چار صورتیں بنتی ہیں، دونوں فعل فاعل چاہتے ہیں، دونوں فعل مفعول چاہتے ہیں، تیسری صورت یہ ہے کہ فعل اول فاعل چاہتا ہے، فعل ثانی مفعول چاہتا ہے، چوتھی صورت یہ ہے کہ فعل اول مفعول چاہتا ہے، فعل ثانی فاعل چاہتا ہے۔ اب جمہور نحویوں کے نزدیک عمل تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن امام فرہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب فعل اول فاعل چاہے گا تو اس میں فعل ثانی کو سرے سے عمل دینا جائز ہی نہیں ہے۔ یہ تھا امام فرہ کا مذہب، لیکن جمہور کے نزدیک فعل اول کو بھی آپ عمل دے سکتے ہیں، فعل ثانی کو بھی آپ عمل دے سکتے ہیں، لیکن بہتر کیا ہے، اس میں بصریوں کا اور کوفیوں کا آپس میں اختلاف ہے۔ علماء بصریین کہتے ہیں کہ فعل ثانی کو عمل دو اور علماء کوفیین کہتے ہیں فعل اول کو عمل دو، ہر ایک کی اپنی دلیل ہے، وہ بھی آپ نے پڑھ لی۔ اب کل ہم نے بصریین کے مذہب کے مطابق مثالیں پڑھی تھی۔ ایک مثال ہم نے پڑھی تھی کہ جس میں دونوں فعل فاعل چاہ رہے تھے، اور دوسری مثال ہم نے پڑھی تھی کہ جس میں فعل اول فاعل مانگ رہا تھا اور فعل ثانی مفعول مانگ رہا تھا۔ تو بصریوں کے مذہب کے مطابق دونوں صورتوں میں کہ جب دونوں فعل فاعل مانگے یا دوسری صورت میں کہ پہلا فعل فاعل مانگے دوسرا فعل مفعول مانگے تو اسم جو ہے وہ فعل ثانی کا معمول بنتا ہے۔ آج ہم بصریوں کے مذہب کے مطابق ہی تیسری مثال پڑھتے ہیں۔ وَإِن كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ حذفت المفعول من الفعل الاول كما تقول في المتوافقين۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کی تیسری صورت، پہلی صورت تھی دونوں فعل فاعل کا تقاضا کر رہے تھے، ٹوٹل چار صورتیں تھی نا، دونوں فعل فاعل کا تقاضا کر رہے تھے، وہ بھی آپ نے پڑھ لیا بصریوں کے مذہب کے مطابق۔ نمبر دو، پہلا فعل فاعل کا تقاضا کرے دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کرے، وہ بھی کل کے سبق میں آپ نے پڑھ لیا۔ آج ہم تیسری صورت پڑھ رہے ہیں کہ فعل اول مفعول کا تقاضا کرے۔ فعل اول کس کا تقاضا کرے؟ مفعول کا تقاضا کرے۔ تو اگر فعل اول مفعول کا تقاضا کرے تو سب سے پہلے آپ نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں وہ دونوں فعل افعال قلوب میں سے تو نہیں ہے، کیونکہ افعال قلوب کا ضابطہ الگ ہے، وہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جب فعل اول مفعول کا تقاضا کر رہا ہو، فعل اول کس کا تقاضا کر رہا ہو؟ مفعول کا، تو اس میں اگر وہ افعال قلوب میں سے نہ ہو تو بصریوں کے مذہب کے مطابق فعل اول کے معمول کو حذف کر دیا جائے گا۔ فعل ثانی کو تو عمل دینا ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں، لیکن فعل اول کو ضمیر نہیں دیں گے بلکہ مفعول کو محذوف مانیں گے۔ مفعول کو کیا مان لیں گے؟ محذوف مان لیں گے۔ مثال کے طور پر دونوں فعل مفعول کا تقاضا کریں، جیسے اس کی مثال دیکھیں، ضربت و اکرمت زیدن، ضربت و اکرمت الزیدین، ضربت و اکرمت الزیدین۔ اب اس میں دونوں فعل مفعول مانگ رہے ہیں کیونکہ ضربتو کے اندر تو ضمیر اور اکرمتو کے اندر تو ضمیر فاعل موجود ہے، مفعول ان کو چاہیے۔ تو بصریوں کے مذہب کے مطابق یہ زیدن اکرمتو کا مفعول ہے۔ اب ضربتو کے بعد دیکھیں کوئی ضمیر بھی نہیں ہے، کوئی اسم بھی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ہم نے اس کے مفعول کو محذوف مانا ہے کہ ضربتو کا جو مفعول ہے یہاں پر وہ محذوف ہے، کیونکہ بصریین کہتے ہیں کہ مفعول کی طرف ضمیر کو لوٹانا ٹھیک نہیں ہے، ایسے مفعول کی طرف جو کہ لفظوں میں بعد کے اندر لکھا ہوا ہو۔ ہاں اگر وہ فاعل ہوں تو فاعل کی ضمیر کو بعد والے اسم کی طرف لوٹانا تو ٹھیک ہے، لیکن مفعول کی ضمیر کو بعد والے اسم کی طرف لوٹانا ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر بصریین کے مذہب کے مطابق فعل اول کے مفعول کو کیا مانا جائے گا؟ محذوف مانا جائے گا۔ اب اگلی مثال کہ پہلا فعل مفعول کا تقاضا کرے اور دوسرا فعل فاعل کا تقاضا کرے، تو اس صورت میں بھی فعل ثانی کو عمل دیں گے اور فعل اول کے مفعول کو کیا سمجھیں گے؟ محذوف۔ اس کی مثال بھی دیکھ لیں، جیسے ضربت و اکرمنی زیدن۔ اب یہ جو زیدن ہے یہ کس کا فاعل ہے بصریون کے مذہب کے مطابق؟ اکرما کا۔
ज़रबतु का फाइल मौजूद है, तापिश्तु ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिज, इसको मफऊल चाहिए था, मफऊल हमने यहाँ इसका क्या कर दिया, हज़फ, और हज़फ होने की वजह भी मैंने आपको बता दी कि बिसरीयीन कहते हैं कि ज़रबतु के बाद इसम तो है नहीं, साफ ज़ाहिर ज़मीर ही लाएंगे। अगर ज़मीर लाते हैं तो मसला ये पेश आता है कि मफऊल की ज़मीर लौटेगी ऐसे इसम की तरफ जो उसके बाद लिखा हुआ है, तो मफऊल की ज़मीर को बाद वाले इसम की तरफ लौटाना ठीक नहीं है। जब लौटाना ठीक नहीं है तो मफऊल को क्या मान लेंगे, महजूफ मान लेंगे। अच्छा जी, ये तो सूरत थी उसमें कि जब दोनों फेल अफ़आल कुलूब में से ना हो और फेल अव्वल मफऊल का तकाजा कर रहा हो। फेल अव्वल किसका तकाजा कर रहा हो, मफऊल का। अब देखें बिशरियों के मजहब में गड़बड़ बिल्कुल नहीं कर रही। पहली सूरत थी कि जब फेल अव्वल और फेल सानी दोनों फाइल का तकाजा कर रहे थे तो आपने फेल सानी को अमल दिया था और फेल अव्वल के अंदर जमीर मानी थी फाइल। दूसरी सूरत थी कि फेल अव्वल फाइल का तकाजा कर रहा था, फेल सानी मफऊल का तकाजा कर रहा था। आपने मफूल फेल सानी को अमल देकर फेल अव्वल के अंदर इस सूरत में भी जमीर को फाइल माना था। तीसरी सूरत क्या है कि दोनों फेल जो है मफूल का तकाजा कर रहे हैं, फेल अव्वल भी मफूल का तकाजा, फेल सानी भी मफूल का तकाजा। तो बिसरियून के मजहब के मुताबिक फेल सानी को अमल देकर फेल अव्वल के मामूल को यानी मफूल बिही को महजूफ मानते हैं। चौथी सूरत क्या है कि फेल अव्वल मफूल का तकाजा करता है और फेल सानी फाइल का तकाजा करता है। तो बिसरीयून के मजहब के मुताबिक फेल सानी को अमल देकर फेल अव्वल के मफऊल को क्या मान लेंगे, महजूफ मान लेंगे। और वजह क्या है महजूफ मानने की, वो भी आपके सामने आ गई। अब इसका तर्जमा देखें, व इन कान अल फ़िअल अव्वल, और अगर फेल अव्वल यक़्तज़िल मफ़ऊला तकाजा करे मफऊल का, आगे वो शर्त भी कि वलम यकुन अल फ़िअलान मिन अफ़आल अल क़ुलूब, के वो दोनों फेल जो झगड़ा कर रहे हैं आपस में वो अफ़आल क़ुलूब में से नहीं है। हज़फ तू हज़फ कर दे अल मफ़ऊल मफ़ऊल को मिनल फ़िअल अव्वल फेल अव्वल से, कमा तक़ूल जैसे तू कहता है फिल मुतवाफ़िक़ैन, मुतवाफ़िक़ैन में, मुतवाफ़िक़ैन के में क्या मतलब, ये दोनों फेल फाइल चाह रहे हैं, मुतवाफ़िक़ है उनमें कोई इख्तलाफ नहीं है, दोनों फेल मफूल चाह रहे हैं। जैसे ज़रबतु व अकरमतु ज़ैदन, ज़रबतु व अकरमतु अज़्ज़ैदैनि, ज़रबतु व अकरमतु अज़्ज़ैदीना। वफिल मुतखालिफैन, और मुतखालिफैन में, मुतखालिफैन में क्या मतलब कि पहला फेल मफूल चाहता है दूसरा फेल फाइल चाहता है। ज़रबतु व अकरमनी ज़ैदुन, ज़रबतु व अकरमनी अज़्ज़ैदान, ज़रबतु व अकरमनी अज़्ज़ैदुन। अच्छा जी, व इन कानल फ़िअलान मिन अफ़आलिल क़ुलूबि यजिबु इज़हारुल मफ़ऊली लिल फ़िअलिल अव्वली कमा तक़ूलु हसिबनी मुनतलिकन व हसिबतु ज़ैदन मुनतलिकन। अब यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह इसकी वजाहत फरमा रहे हैं कि अगर वो दोनों अफ़आल जो के झगड़ा कर रहे हैं इसमें ज़ाहिर के बारे में, उनमें से फेल अव्वल मफऊल चाहता है तो फिर फेल अव्वल को मफऊल देना लफ्जों में जरूरी है। जमीर भी नहीं लाएंगे, हजफ भी नहीं करेंगे। जमीर तो इसलिए नहीं लाएंगे कि वो खराबी लाजिम आती है कि मफूल की जमीर अपने बाद वाले इसम की तरफ लौटेगी, और हजफ भी नहीं करेंगे। क्यों, अफ़आल कुलूब के जो दो मफऊल होते हैं वो एक कलमे के हुक्म में होते हैं और कलमे का एक जुज हजफ करना जायज नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर ज़ईदुन एक कलिमा है, ज़राबा एक कलिमा है, तो ज़ईदुन की दाल को तो आप हजफ करके ज़ई तो नहीं पढ़ सकते ना, और इसी तरह ज़राबा की बा को हजफ करके आप ज़रा तो नहीं पढ़ सकते ना। तो ऐसे ही जो अफ़आल कुलूब होते हैं, अफ़आल कुलूब में से कुछ अफ़आल ऐसे होते हैं कि जो दो फेल चाहते हैं, कुछ होते हैं जो तीन फेल चाहते हैं, कुछ होते हैं जो चार फेल चाहते हैं। तो अफ़आल कुलूब के जो दो फेल होते हैं वो अफ़आल कुलूब जो दो मफऊल चाहते हैं, वो अफ़आल कुलूब जो कितने मफऊल चाहते हैं, दो, वो दो मफऊल भी एक कलमे के हुक्म में होते हैं। तो कलमे का जुज जिस तरह हजफ नहीं किया जा सकता, इसी तरह अफ़आल कुलूब के जो दो मफऊल चाहते हैं उनके भी एक मफऊल को हजफ नहीं किया जाता। तो हजफ भी नहीं कर सकते, जमीर भी नहीं ला सकते, तो हम क्या करेंगे, मफऊल को लफ्जों में क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। मिसाल जैसे हसीबनी मुनतलिकन व हसीबतु ज़ैदन मुनतलिकन। अब इसको समझ लें, हसीबा ये अफ़आल कुलूब में से एक फेल है, हसीबा। अब देखें हसीबा के अंदर जो जमीर है वो फाइल बन जाएगी, हसीबा के अंदर जो जमीर है वो क्या बनेगी, फाइल।
کیونکہ بصریوں کا مذہب یہی ہے نا کہ فعل اول میں ضمیر کو فاعل مانیں گے، تو حاسبہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ فاعل بن جائے گی۔ نون یا زیر نی یہ اس کا مفعول اول ہے۔ اب حاسبہ کے پاس مفعول اول موجود ہے، مفعول ثانی کو، مفعول ثانی کی ضمیر نہیں لا سکتے، وہ جو ضمیر ہو میں بعد کے اندر ذکر کیا گیا ہے، تو کی ضمیر کو بعد والے اسم کی طرف لوٹانا ٹھیک نہیں ہے، یا بعد تو حاسبنی لفظوں میں ہم نے کیا کر دیا نہیں ہے، تو بالکل ٹھیک ہے کہ حسبتو کے اندر اور زیدن منطلقاً بھی لفظوں میں موجود ہے، یہ بھی اس کا مفعول اول ہے۔ تو بعد میں جو لفظوں کے اندر دو اسم موجود ہیں بصریوں کے مذہب کے مطابق یہ تو مفعول بنیں گے حسبتو کے لیے، یہ مفعول کس کے لیے بنیں گے؟ حسبتو کے لیے۔ اب حاسبہ کو ہم کیا دیں؟ حاسبہ کے دونوں مفعول لفظوں میں ہم نے کیا کر دیے؟ ذکر کر دیے، حاسبنی منطلقاً، حاسبنی میں نون یازر نہیں، متکلم کی ضمیر ہے، یہ کسی کی طرف نہیں لوٹ رہی، یہ مفعول اول ہے، اور منطلقاً کی جگہ ضمیر ہم لا نہیں سکتے کیونکہ وہی ضمیر لوٹتی اس منطلقاً کی طرف، یہ پہلے میں نے بولنے میں تھوڑی غلطی کی ہے، زید کی طرف نہیں، بلکہ وہ ضمیر لوٹتی اس منطلقاً کی طرف، اور یہ منطلقاً لفظوں میں بعد کے اندر ہے، تو ضمیر کو لوٹانا مفعول کی طرف، ایسا مفعول جو لفظوں میں بعد کے اندر ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے منطلقاً کو ہم نے لفظوں میں کیا کر دیا؟ ذکر کر دیا۔ وَإِن كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اگر وہ دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہوں، یجب اظہار المفعول الاول، تو ضروری ہے مفعول اول کو ظاہر کرنا، للفعل الاول، فعل اول کے لیے، کما تقول، جس طرح آپ کہتے ہیں حسبنی منطلقا وحسبت زیدا منطلقا، حسبنی اس نے سمجھا میرے بارے میں، منطلقاً کہ میں آزاد ہوں، اور میں نے زید کے بارے میں سمجھا کہ زید آزاد ہے۔ اچھا جی، اس لیے کہ لا يجوز حذف المفعول من افعال القلوب، کہ جائز نہیں ہے مفعول کو حذف کرنا افعال قلوب کے، افعال قلوب کے ایک مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ وَإِزْمَارُ الْمَفْعُولِ قبل الذکر، اور مفعول کی ضمیر کو لفظ کے ذکر کرنے سے پہلے لے آنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ھذا ہوا مذہب البصریین، یہ تو تھا بصریین کا مذہب، یہ بصریین کے مذہب کی مکمل تفصیل آ گئی، چاروں صورتیں بھی آ گئیں، اور افعال قلوب ہو اور فعل اول مفعول کا تقاضا کرے، تو اس صورت کو بھی آپ نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا۔ وَأَمَّا إِنْ أَعْمَلْتَ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ فَانْظُرْ إِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي يَقْتَضِي الْفَاعِلَ أَضْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْفِعْلِ الثَّانِي كما تقول في المتوافقين ضربني وأكرمني زيد، ضربني وأكرماني الزيدان، ضربني وأكرموني الزيدون۔ اچھا جی، اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کوفیین کے مذہب کو بیان فرما رہے ہیں۔ کوفیین کا مذہب کیا تھا؟ کہ فعل اول کو عمل دیا جائے گا۔ اب کوفیین کے مذہب کے مطابق جب آپ نے فعل اول کو عمل دے دیا تو آپ دیکھیں گے کہ فعل ثانی کیا مانگ رہا ہے، مفعول مانگ رہا ہے یا فاعل مانگ رہا ہے؟ اگر فعل ثانی فاعل مانگ رہا ہو تو آپ اس کو فاعل کی ضمیر دیں گے، اور جب آپ اس کو فاعل کی ضمیر دیں گے تو فاعل کی ضمیر مفرد میں، اگر وہ مفرد کی طرف لوٹ رہی ہوگی تو فعل مفرد آئے گا، تثنیہ کی طرف لوٹ رہی ہوگی تو تثنیہ فعل آئے گا، جمع کی طرف لوٹ رہی ہوگی تو وہ فعل بھی جمع آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اس کی پہلی مثال دیکھتے ہیں، پہلی صورت کے دونوں فعل فاعل مانگتے ہیں، جیسے اس مثال میں دیکھیں ضربنی و اکرمنی زیدن، اب کوفیین کے مذہب کے مطابق یہ جو زیدن ہے یہ ضربہ کا فاعل ہے، اکرمہ کا نہیں ہے، اکرمہ کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ زیدن کی طرف لوٹ رہی ہے، زیدن مفرد ہے اس لیے اکرمہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ بھی مفرد کی، اور مفرد کی ضمیر واحد کے صیغے میں موجود ہوتی ہے۔ دوسری مثال تثنیہ کی، ضربنی و اکرمانی الزیدان، اب یہ زیدان جو تثنیہ ہے یہ ضربہ کا فاعل ہے،
اس لیے ضربا یہ مفرد آیا ہے، کیونکہ جب فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو تو پھر فعل کو ہمیشہ مفرد ہی لایا جاتا ہے، یہ قاعدہ اور ضابطہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور اکرما اس کے اندر ضمیر کو ہم فاعل بنائیں گے، اور وہ ضمیر لوٹے گی زیدان کی طرف۔ زیدان تسنیہ ہے تو ہمیں ضمیر بھی کس کی چاہیے؟ تسنیہ کی۔ تو تسنیہ کی ضمیر کس صیغے میں پائی جاتی ہے؟ تسنیہ کے صیغے میں پائی جاتی ہے۔ وَضَرَبَنِي وَأَكْرَمُونِي الزَّيْدُونَ، اب یہ زیدون کس کا فاعل ہے؟ ضربا کا، کوفیین کے مذہب کے مطابق۔ اور اکرمو کے اندر جمع کی ضمیر ہے، وہ ضمیر جو لوٹ رہی ہے زیدون کی طرف۔ زیدون جمع ہے تو اس کی طرف ضمیر بھی ہم کون سی لوٹائیں گے؟ جمع کی، اور جمع کی ضمیر کس کے اندر موجود ہوتی ہے؟ جمع کے صیغے میں موجود ہوتی ہے۔ چلیں جس کو یہاں تک کرتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔